الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس سے پہلے کے دونوں لیکچر سن چکے ہوں گے جس میں ہم نے نظم پرانا کوٹ کو پڑھا، سمجھا اور اس کی وضاحت کی۔ آج کا لیکچر اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے اور اس حصے میں ہم نظم پرانا کوٹ کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ مشقی سوالات کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 149 کھولیں گے اور وہاں سے سوالات پڑھنا شروع کریں گے۔ نظم پرانا کوٹ کا پہلا سوال ہے، نظم پرانا کوٹ کے شاعر نے پرانے کوٹ کی خامیوں کو کیسے خوبیاں بنا کر پیش کیا ہے؟ ہم نے پوری نظم پڑھی اور نظم میں ایسے بہت سارے مصرعے ہمیں نظر آئے جس میں نظر آتا ہے کہ جیسے یہ کوٹ بہت فائدہ مند ہے اور ہمیں اپنی اہمیت دلاتا ہے، اہمیت کا احساس دلاتا ہے، جیسے کہ پھٹے ہوئے نوٹ سے بہتر ہے، یعنی یہ جو کوٹ ہے یہ پھٹا ہونے کے باوجود کارآمد ہے، جبکہ نوٹ اگر پھٹ جائے تو وہ نہیں چل سکتا۔ پھر بڑا آزمودہ کار ہے، چونکہ پرانا ہے تو تجربہ کار ہے، ہم بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اسی طرح اس کا بھی ایک فائدہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوٹ پرانا ہونے کی وجہ سے بڑا تجربہ کار ہے، اس سے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک بڑی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ اسے بڑی بڑی شخصیات پہن چکے ہیں، یعنی واسکو ڈی گاما نے اس کو پہنا، مارکو پولو کی طرح اس نے دنیا کی سیر کی، تو یہ بھی اس کی خصوصیات ہے کہ ترک اور ایرانی نے اسے پہنا تھا، تو یہ ساری خوبیاں ہیں۔ پھر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ بڑا کم قیمت ہے، یعنی پرانا ہے لیکن ہمیں یہ کم قیمت میں دستیاب ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ استاد اور حلوائی تک اسے استعمال کر چکے ہیں، یعنی استاد جو ہمارے لیے ایک احترام کا رتبہ رکھتا ہے انہوں نے بھی اس کوٹ کو استعمال کیا ہے، اور حلوائی جو ہمارے لیے مزے مزے کی مٹھائیاں تیار کرتے ہیں وہ بھی اسے استعمال کر چکے ہیں۔ پھر جو اسے کیڑوں نے کاٹا ہے تو وہ کیڑوں کا کاٹنا جو ہے وہ نئے فیشن کے مطابق اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کوٹ ہم نئے فیشن کے مطابق بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کوٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کوٹوں کی دنیا کا پہلا کوٹ ہے، یعنی تمام کوٹوں کا بابا آدم ہے۔ تو یعنی یہ تمام خوبیاں ہیں جو پوری نظم میں بیان کی گئی ہیں، آپ نے ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، تشبیہ اور استعارے سے کیا مراد ہے؟ نظم پرانا کوٹ میں شاعر نے پرانے کوٹ کے لیے کیا کیا تشبیہات اور استعارات استعمال کیے ہیں؟ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم جب اشعار کی تشریح کر رہے تھے تو ہم نے ساتھ ساتھ ساری وضاحت بھی کی تھی، لیکن یہاں میں ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ تشبیہ ایک چیز کو مشترک خصوصیات کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ نظم پرانا کوٹ میں بھی ہم نے ہمارے سامنے ایسی تشبیہات آئی ہیں، تو جس میں ایک مثال یہ ہے، جگہ جگہ وہ پھرا مثل مارکو پولو، یعنی اس مصرعے میں کوٹ کا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنے کی وجہ کو مارکو پولو کی شخصیت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مارکو پولو ایک سیاح تھا اور اس کا کام ملکوں ملکوں پھرنا اور سیر کرنا تھا، تو ملکوں ملکوں پھرنا ان دونوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی جگہ جگہ وہ پھرا مثل مارکو پولو، یعنی مارکو پولو کی طرح یہ جو پرانا کوٹ ہے یہ بھی جگہ جگہ کی سیر کر کے آ چکا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو مصرعہ ہے، دہانے زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، یعنی جو کوٹ کے کاج ہیں جو ہم بٹن بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا منہ کھل چکا ہے، تو شاعر نے دہانے زخم یعنی منہ کے زخم کی مانند ان کاج کو قرار دیا ہے۔ اس مصرعے میں بٹن کے کاج کو منہ کے زخم کی مانند قرار دیا گیا ہے، یعنی زخم کے منہ کا کھلنا اور کاج کے منہ کا کھلنا ایک جیسی خصوصیات رکھتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی چونکہ خصوصیت اس میں مشترک ہے تو یہ تشبیہ کہلاتی ہیں۔ تشبیہ کے بعد استعارہ، تو استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔
لیکن کلام میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی جو لفظ یہاں پر مصرع میں استعمال ہوگا تو اس کے حقیقی معنی جو ہیں وہ بالکل الٹ ہو، مجازی معنوں میں جب ہم اسے لیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ نہیں ہوتا جو ہم عام روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، لیکن اگر اس کے پس پردہ دیکھا جائے تو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دونوں کے تعلقات کو قائم کرتا ہے، یعنی اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ دیکھیں بڑا بزرگ ہے، یہ آزمودہ کار ہے، یعنی اس مصرع میں بزرگ ہونے کی جو نسبت ہے اس سے آزمودہ کار ہونا، یعنی بزرگ جس طرح بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں تو وہ آزمودہ کار ہوتے ہیں، اسے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو مجازی معنوں میں کوٹ کا بہت پرانا ہونا اس کے تجربہ کار ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یوں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی بزرگوں کا تجربہ کار ہونا اور کوٹ کا بہت پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ہونا، یہ دونوں ایک تعلق قائم کیا ہوا ہے اس میں، تو یہ استعارہ ہے۔ اسی طرح یعنی مزید جو اس نظم میں استعارے استعمال ہوئے ہیں، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، یعنی بزرگ لوگ جس گھر میں ہوں تو اس گھر میں بزرگوں کو باعث رحمت اور خیر و برکت سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ اس کوٹ کو بھی پرانا ہونے کی وجہ سے بزرگ کہا گیا ہے، اس لیے یہ بھی قابل احترام ہے، یعنی ہمارے لیے اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پھر نشان ہیں کسی ٹیچر کی بادشاہی کے، یعنی جیسے ہمیں نظم میں بتایا گیا کہ کوٹ کے اوپر کچھ سرخ اور سیاہی یعنی کالے دھبے بھی تھے، جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کوٹ جو ہے یہ کسی استاد نے بھی استعمال کیا ہے، اور استاد کا اور قلم دوات کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو رنگ ہیں، یعنی سرخ اور سیاہی کے جو دھبے ہیں، ان کے جو نشان کوٹ پر موجود ہیں تو وہ استاد کی بادشاہی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے، تو وہ جو نشان ہیں وہ جو ہے ٹیچر کی بادشاہی کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کو بھی استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پھر کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، اب جب کوئی چیز بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہے تو پرانی ہونے کے بعد اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوٹ بھی جو استعمال کیا گیا ہے یا جس پرانے کوٹ پر شاعر نے نظم لکھی ہے، یہ بھی استعمال شدہ ہے، اور اتنا استعمال شدہ ہے کہ اس کا رنگ اڑ چکا ہے۔ تو اس رنگ اڑ جانے کی وضاحت کے لیے شاعر نے جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ ہے کہ آفتاب کا رنگ چرا لینا، یعنی چونکہ دھونے کے بعد اسے ہم سورج کی روشنی میں سکھاتے ہیں یا دھول میں ڈال کر سکھاتے ہیں، جس سے رنگ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو شاعر نے رنگ کے غائب ہونے کی وجہ کو آفتاب کے چرا لے جانے کے طور پر استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پھر یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا بابا آدم ہے، کیونکہ یہ کوٹ جو ہے یہ بہت ہی پرانا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی دنیا کا پہلا انسان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور انہیں دنیا کے تمام انسانوں کا باپ مانا جاتا ہے۔ تو بابا آدم کا لفظ جو ہے یہ ایک لحاظ سے تنوی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، صنعت تنوی جو جس میں کوئی ایسا واقعہ یا ایسا لفظ استعمال ہو جو ہمیں کسی واقعے کی یاد دلائے، تو اس میں بابا آدم یعنی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی بات یاد دلا رہا ہے، لیکن یہاں پر یعنی کوٹ جو ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ وہ کوٹوں کی دنیا کا پہلا کوٹ ہے، اس وجہ سے کوٹ بھی یعنی وہ بابا آدم ہے، یعنی کوٹوں کی دنیا کا باپ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم پرانا کوٹ کا مرکزی خیال لکھیں۔
اب دیکھیں ہم نے پوری نظم پڑھی ہے اور اس پوری نظم میں سید محمد جعفری نے ہمیں 2 چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ غلامانہ زندگی گزارنے کے بعد ہم ان ترقی یافتہ اقوام کی فرسودہ روایات کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان جو روایات کو ہم نے اپنایا ہے اس پر کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ ہم نے ترقی یافتہ ممالک کی جو فرسودہ روایات اپنائی ہوئی ہیں اسے ہم بڑے فخر سے اپنائے ہوئے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ پرانی اور قدیم چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یعنی جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے، تو ہمیں اپنی قدیم اثاثے کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ اس نظم پرانا کوٹ کا مرکزی خیال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ تو نظم کے قافیے دیکھنے کے لیے آپ کو پوری نظم دیکھنی پڑے گی، کیونکہ قافیہ کیا ہوتے ہیں؟ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہو، جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں۔ تو جیسے ہم اگر یعنی نظم کا ایک ایک مصرع دیکھیں تو کوٹ، نوٹ، دکان، نقطہ داں، آزمودہ کار، یادگار، جامع، گامہ، سامانی، ایرانی، پولو، بولو، قیمت، غنیمت، سیاہی، بادشاہی، ضرب کاری، دستکاری، قیمت، رنگت، آدم، کم، اور کاج، خراج، چکنائی، حلوائی، تو ورق، سبق، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اس نظم میں استعمال ہونے والے قافیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سند تضمین کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے 3 اشعار لکھیں جن میں سند تضمین استعمال ہوئی ہو۔ سند تضمین اور اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ 3 اشعار لکھنے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا، یہ 3 اشعار آپ تلاش کر کے ضرور لکھیں۔ سند تضمین، جب کوئی شاعر اپنے کسی شعر میں کسی دوسرے شاعر کا مصرع یا مصرے کا کوئی حصہ استعمال کرے تو یہ عمل سند تضمین کہلاتا ہے۔ اس عمل کو گرہ لگانا بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ یا مصرے کو واوین کی علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب چند مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ اسی نظم میں یہ شعر استعمال ہوا ہے، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ تو اس شعر میں جو پہلا مصرع ہے وہ سید محمد جعفری کا اپنا مصرع ہے، جبکہ یہ دوسرا مصرع غالب کا ہے، اور غالب کا اصل شعر کچھ یوں ہے، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اسی طرح دوسری مثال یہ بھی غالب کی ہے کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یعنی اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے یہ ناسخ کا ہے اور پہلا مصرع غالب کا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے ناسخ کے مصرے پر تضمین باندھی ہے۔ ناسخ کا شعر کچھ یوں ہے، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استاذی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ لیکچر بھی سمجھ آ چکا ہوگا، نظم بھی مکمل طور پر آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے باقی لیکچرز بھی سنتے رہیں گے۔